لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم لائق سرفرازی مخدوم المشائخ جگر گوشائے اولاد گنج شرف حضرت قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی رونق آستان حیامیہ عبدالعبیہ بالخصوص میرے مجلس روح محفل اور رونق کے بعض پیر سید قبلہ ستار عالم شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف الحاج احمد علی حاکم صاحب محترم عابد حسین قادری صاحب جتنے بھی احباب تشریف فرمائے ظاہر ہے وقت جتنا بھی ہو ذکر مصطفیٰ میں اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے کہ ہر آنے والے کے لیے بھی دامن وقت بھی اتنا پڑ جاتا ہے کہ بڑے ادب سے محبت کے رستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی خوبصورت ماحول کے اندر ادب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑھ جس ہستی کا ہمیں ادب سکھایا وہ ذات میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کائنات میں میرے نبی جیسا مرشد کوئی نہیں تھا اور صحابہ کرام جیسا کائنات میں مرید بھی تھی۔ طریقت اور تصوف کے اندر سب سے پہلا حسن یہ ہے کہ جسے ادب میسر نہیں آیا وہ راہ طریقت میں ساری زندگی گزار دے اسے ملتا کچھ، اور جسے ادب میسر آیا اس کے چند لمحے بھی صدیوں کی نفلی عبادت کے اوپر بھاری بھاری۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آقا کا ذکر ہو یا کسی صاحب نسبت کی بارگاہ میں آئے تو ادب کا دامن ملحوظ خاطر ضرور رکھنا چاہیے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اس حد تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ دہلیز مصطفیٰ کو دستک دی جائے تو اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے حضور کے در دولت پر دستک دیتے کہ کہیں دستک دینے کی آواز بھی اگر اونچی ہو جائے تو بہترین ہو۔ رات کی اس ماحول میں میں جوش خطابت جتنا چاہوں دکھا سکتا ہوں لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگلا انداز محبت جو غار ثور کی تنہائیوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں سکھایا کہ جب شام دستہ ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میری طرف کہاں تکلیف ہو رہی ہے تو اب ایڑی اگر حضرت صدیق اکبر میرے نبی کی جانب کرتے تو ظاہر ہے پھر پاؤں کا رخ حضور کی جانب ہونا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر پاؤں آقا کی جانب کرنے کی بجائے انہیں پیچھے سمیٹ لیا، درد سے
تکلیف ہوتی رہی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پاؤں میری جان کر دکھا درد کہاں ہوتا ہے. عرض کرتے آقا مر تو سکتا ہوں پر پاؤں محمد عربی کی جان میں کیسے رکھ سکتا. برس میں تذکرہ یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا. اس واقعہ کو پڑھتے ہوئے عمومی طور کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ ڈستا رہا اور صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن یاد رکھیے عاشق لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ سانپ ڈسے اور نظروں کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو اور بندے کو تکلیف ہو جائے. اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا. اس کی سورہ یوسف پڑھیے کہ مصر کی عورتیں ہاتھوں میں پھل ہیں اور چھریاں دے دی گئی کہ جب حسن یوسف تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے تو تم نے وہ پھل کاٹنے شروع کر دینے ہیں. حسن یوسف نظروں کے سامنے ہے, مصر کی عورتیں ہیں, پھل کاٹنے لگتی ہیں, تو دیدار یوسف علیہ السلام میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنے ہاتھ بھی کاٹ بیٹھے اور انہیں پتہ نہیں چلا. اہل محبت لکھتے ہیں کہ اگر حسن یوسف نظروں کے سامنے ہے اور دیکھنے والی مصر کی عورتیں ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہوں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے تو انہیں درد محسوس نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غار ثور کی تنہائیوں میں صدیق کے سامنے حسن محمد ہو اور سانپ کا ڈستا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام مولا علی نے تو آپ کا جو دروازہ مسجد نبوی کی جانب کھلتا تھا کہ علی عشق کے باب کا وہ حسین عنوان ہے. ایک بہت بڑی کتاب ہے اپنے دور کے, اس دور کے یعنی 700 ہجری کے کم و بیش امام الحرمین ہے ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب الصواعق المبرکہ. ویسے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نازلت 300 آیات فی ابی ابن ابی طالب. آپ فرماتے ہیں کہ 300 قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقام اور مرتبہ بیان کرتی ہیں. قرآن کی 300 آیتیں پروٹوکول دیکھی حضرت علی, لیکن ایک آیت صرف اس میں سے آپ کے ذوق نظر کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا پھر میدان حشر لگے گا, نامہ اعمال جسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ پہلی نشانی ہوگی کہ یہ کامیاب ہے, جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ نشانی ہوگی کہ یہ ناکام ہے. اس ماحول کے اندر میرے آقا سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ من یحاسب الخلق یوم القیامہ, یا رسول اللہ قیامت کے دن مخلوق خدا کا حساب کون کرے؟ میرے نبی نے فرمایا پوچھنے والے حساب تو اللہ کرے گا. وہ صحابی وجد میں آ کر جھومنے لگے, عرض کیا آقا جی اللہ حساب لے گا؟ فرمایا ہاں اللہ حساب لے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ بھی آپ کا ہم بھی آپ کے پریشانی تو ہو نہیں چاہیے. اور پھر وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے نجونا ورب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے, کیونکہ حشر کے میدان میں نگاہ مصطفیٰ کے سامنے جب اللہ حساب لے گا تو اللہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے حضور کی امت کو عذاب کیسے. میں عرض کر رہا ہوں فیصلہ کر دیا جائے گا کون جنتی کون دوزخی, اور جنتی جنت کی جانب جا رہے ہیں. جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے انہیں روک لیا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, انہیں جنت کے دروازے پہ روک لو, جنت کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے. سوال پیدا ہوتا ہے میرے مولا تیری بارگاہ ہے اور تیری عدالت سے بڑی سپریم عدالت کوئی نہیں ہے, تیری بارگاہ سے فیصلہ ہو چکا ہے یہ جنتی ہے, لیکن جنت کے دروازے پہ پہنچ کے پھر روکا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا سارے سوالوں کا جواب دے چکے ہیں, یہ بات اپنی جگہ درست ہے, پر جنت میں پہنچ کر بھی
दरवाजे पे रोक लिया गया है। मौला अब क्या बचा? फरमाया इन्नहुम मसऊलून, एक सवाल का जवाब बाकी है। मौला वो सवाल क्या है? फरमाया इनसे पूछो दिल में अली का प्यार है भी कि नहीं है। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचकर भी रोक लिया जाएगा। जन्नत में दाखिला उसी को मिलेगा जिसके दिल में अली का प्यार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी कच्चा जहाजवाड़ी का कोई इजाजत नहीं आती। अव्वल तो आखिर तक नारे हैदरी मारो के हैदर हैदर की सदा हैदर हैदर पिछले पिछले जगह अली वो है। मेरे आका फरमाते हैं या अली अंत कसीमुन नारे वल जन्ना। अली हशर के मैदान में सबके फैसले करेगा तो खुदा, पर तेरा रुतबा ये होगा जिसको तू इशारा करेगा वो जन्नत में जाएगा, जिधर तेरा इशारा होगा वही जहन्नम में जाएगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला हशर के मैदान में अल्लाह की अता से अली की अदालत कर रही है। और मेरे नबी फरमाते हैं ना यजूज़ु अहदुन सिराता इल्ला मन कतबा लहु अलीयुन अल-जवाब। फरमाया कोई सिरात से भी वही इज्जत के साथ गुजरेगा जिसे इज्जत से गुजरने का सर्टिफिकेट मौला अली अता फरमाया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मौला अली ने जो अपने घर का दरवाजा बनाया हुआ था वो दरवाजा जो मस्जिद नबवी की जानिब लकड़ी का नहीं था, लोहे का नहीं था, मोटे कपड़े का बना हुआ। पूछा गया शेर खुदा से कि हुजूर ये दरवाजा तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना नरम और इतना ज्यादा, आपने फरमाया लकड़ी का दरवाजा हो, लोहे का दरवाजा हो, उसे खोल लें, उसे बंद करें, खोलते हुए भी ये बाज़ औक़ात आवाज आती है, बंद करते हुए भी आवाज आती है। मेरा दरवाजा खुलता है मस्जिद नबवी की जानिब, कहीं दरवाजे की आवाज मेरे आका के कानों तक न पहुंच जाए और इस आवाज की वजह से भी कहीं अली पकड़ में ना आ जाए। अल्लाह अकबर। ये बारगाह मुस्तफा का अदब शेर खुदा बता रहे हैं। और इमाम मालिक से मदीना तैयबा जो जिंदगी भर सवारी के ऊपर सवार नहीं हुए, पूछा गया जी किस लिए? फरमाते डरता हूं कि मेरी सवारी के पाँव कहीं उस मट्टी पे न लग जाए जिस मट्टी पे मेरे पाक रसूल के मुबारक कदम लगे। और फिर आप जब दर्स हदीस दिया करते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो मौता इमाम मालिक जो हदीस का आपका मजमूआ है उसके वर्क पलटते हुए भी उन वर्क के पलटने की भी आवाज पैदा नहीं। किस लिए? फरमाते इसकी आवाज भी अगर पैदा होगी तो कहीं मालिक बिन अनस बेअदब ना हो जाए, क्योंकि बारगाह मुस्तफा में आवाज आहिस्ता रखना ही आता है। आका करीम के प्यारे गुलामों, आखिरी बात गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, ये बात मेरे गंजे शकर सरकार की जात से और बिल्कुल सादा सी मोहब्बत भरी बात है, आपकी ज़ाहिरी जिंदगी की बात है कि आपको एक शख्स ने जमीन का तोहफा पेश किया, आपने सबूत रजिस्ट्री और कुछ भी उसका ना लिया, एक शख्स पर उसने दावा दायर कर दिया, कोर्ट कचहरी का निजाम उस वक्त दीपान के अंदर होता था। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान कब बना था? आपने फरमाया कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो 14 अगस्त 1947 को बना है, लेकिन जिस दिन बाबा फरीद ने
اجودن کو پاک وطن بنایا تھا، پاکستان اسی دن بن گیا۔ اسی دن پاکستان بن گیا تھا جس دن گنج شکر نے اجودن کو پاک وطن بنا دیا تھا۔ میرے شہنشاہ فرید نے اس کا کوئی رجسٹری انتقال نہ کروایا، وہ شخص کے چہرے میں جا کے دعویٰ دائر کرنے لگا کہ یہ زمین مجھے دے دی۔ قاضی وقت نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ حضرت سے پوچھو کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی رجسٹری اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ زمین پھر کسی اور کے نام لگا دی جائے۔ میرے گنج شکر سرکار نے جج کے قاصد کو پیغام دیا، فرمایا فقیر کورٹ کچہری کے دروازوں پہ اچھے نہیں لگتے، ہاں ایسا کر لیتے ہیں وقت مقرر کر لیں، قاضی وقت بھی آ جائے گا، ہم بھی آ جائیں گے، اسی زمین سے پوچھ لیں گے، جس کے حق میں بول کر زمین خود گواہی دے دے اسی کے نام لگا۔ سبحان اللہ۔ وقت مقرر، قاضی وقت بھی ہے، میرے گنج شکر سرکار بھی تشریف لے گئے۔ جج صاحب نے کہا بابا جی کوئی ثبوت؟ آپ نے فرمایا جج صاحب جس زمین بول کے گواہی دے گئے تھے مان لو گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انہیں میں ایک واقعہ ہونا ہوگی جی کہ سرکار بے جو ہے یہ گولی کدے نہیں، جنہیں کسی کدے نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں کہ سرکار گولی کدے نہیں دی۔ آپ نے فرمایا جج صاحب فرید جیسا بلانے والا بھی تو نہیں آیا، اگر یہ نہیں بولی تو فرید جیسا بلانے والا بھی تو نہیں آیا۔ بس اتنا بتا دو اگر یہ خود گواہی بول کے دے قبول ہے، اس نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ میرے سرکار خود چل کے نہیں ہے، وہ عصا ادب کی زبان میں میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ عصا جو میرے گنج شکر کے ہاتھوں کو چومتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے خادم کو دیا اور خود سائز پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا عصا فرید کا لے جاؤ، زمین کی چھاتی پہ مار کے کہنا تو کس کی ہے؟ تو زمین کا ذرہ ذرہ بول اٹھا، میں اس جہان میں بھی فرید کی ہوں، میں اس جہان میں بھی فرید ہوں۔ دو جگ دے رچ قسم خدا دی، میرا ماں تران فریدے، میرا کعبہ قبلہ گنج شکر سلطان جہان فریدے، میرے درد غماندہ دارو سونا، میری جان دی جان فریدے، سردار کفن دے لکھ مرساں، میرا دین ایمان فریدے، نام سے جس کے لبشیر اس کے اثر کی بات نہ پوچھو، گنج شکر پھر گنج شکر ہے، گنج شکر کی بات نہ پوچھو، فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تو فیض رحمت للعالمین چشم کرم فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔